یہ اکتوبر 1943 کا سال تھا۔ ہٹلر سے تنگ آ کر اتحادی ملکوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہٹلر کی جنگی کشتیوں سے کیسے بچا جائے۔ اس کام کے لیے منصوبہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی ہمراہی میں تیار کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ بحری جہاز پر تجربہ کیا جائے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر پلک جھپکتے ہی دوسری جگہ کیسے منتقل ہو جائے۔ یہ ایک سیکرٹ مشن تھا، لہٰذا فلڈیلفیا کے مقام پر اس جہاز پر چاروں طرف سے طاقتور میگنیٹک شعاعیں مخصوص فریکوینسی سے ڈالی گئیں۔ جیسے ہی یہ شعاعیں جہاز پر پڑیں، روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور یہ بحری جہاز یکدم غائب ہو گیا۔ ادھر دور کھڑا آئنسٹائن اور اس کی ٹیم دوربین سے نظریں جمائے یہ سب دیکھ رہے تھے، لہٰذا سائنسدانوں کی یہ ٹیم خوشی سے اچھل پڑی۔ طے شدہ اندازے کے مطابق ایک خاص مقام پر کچھ لمحے کے بعد یہ جہاز ظاہر ہوتا، لیکن 20 منٹ تک اس جہاز کی کہیں پر موجودگی کی کوئی اطلاع نہ پائی گئی۔ ابھی لوگ پریشان ہی تھے کہ جہاز دوبارہ اپنی اسی پرانی جگہ یعنی ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس جہاز میں کچھ لوگ بھی موجود تھے جو اس تجربے کا حصہ تھے۔ سائنسدانوں کی ٹیم فوراً جہاز کی طرف بڑھنے لگی تاکہ پتہ کیا جائے کہ وہ جہاز میں موجود لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آگے کے منظر نے ان کی ہوش اڑا دیے۔ جہاز پر موجود لوگوں کی حالت قابل رحم تھی۔ کچھ جھلس کر مر چکے تھے، کچھ جہاز کے بنکر میں زندہ دفن ہو گئے تھے، اور جو لوگ زندہ رہ گئے تھے وہ پاگل ہو چکے تھے۔ اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر فوری طور پر بند کر دیا گیا اور سارے ریکارڈز اور فائلز ہٹا دیے گئے۔ فلڈیلفیا ایکسپیریمنٹ اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ اس تجربے کا عینی شاہد کارلوس ایلنڈا، جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا، اس نے یہ راز کئی سالوں بعد فاش کیا، لیکن بعد میں نہ کوئی کمیشن بیٹھی نہ ہی اس فائل کو دوبارہ کبھی کھولا گیا۔ دراصل ہماری اس کائنات میں ایسے پوشیدہ اور حیران کن راز موجود ہیں جن کے متعلق جان کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ صرف سائنس فکشنز میں ہی موجود ہوں، اور روزمرہ کی زندگی میں ایسے حقائق محض ایک جادو یا خواب معلوم ہوتے ہیں۔ انہی حقائق میں ایک حقائق ٹیلی پورٹیشنز یا پورٹلز ہیں۔ دراصل سائنس ہر دور میں اس جدوجہد میں لگی رہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے ایسے تیز ترین ذرائع بنائے جائیں جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر پائے، جس کی مثال کار، ٹرین اور ہوائی جہاز ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے ایسے جدید انکشاف کیے ہیں جن کو جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ سفر کی نئی شکل ہمیں نہ جسمانی طور پر منزل تک پہنچاتی ہے اور نہ ہی کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کے اس سفر میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان یا شے کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک کچھ اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ وہ چیز پہلے مقام سے غائب ہو کر دوسرے مقام پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس تھیوری کی بنیاد پر سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مستقبل میں انسانوں کو بھی ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے گا، جس میں سفر خواہ ایک دن کا ہو، ایک گھنٹے کا ہو یا ایک سال کا، انسان صرف پلک جھپکتے ہی دوسرے مقام تک پہنچ سکیں گے۔ ماہرین کی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ خلا میں بہت سارے وارم ہولز موجود ہیں۔ دراصل یہ ایک نہ نظر آنے والا دروازہ ہے۔ اگر کوئی انسان وارم ہول میں گر جائے تو اس کا واپس آنا ناممکن ہے۔ یہ وارم ہول اس انسان کو کائنات کے دوسرے حصے تک پہنچا دیتے ہیں، گویا یہ ایک راستے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ان وارم ہولز کے اندر موجود انرجی کو انسان یا کوئی مادہ جھیل پائے گا یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر ایسے وارم ہول کو ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے یا ایک پلانٹ سے دور دراز موجود دوسرے سیارے پر، چاہے وہ صدیوں یا اربوں دور ہی سالوں کے سفر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم کچھ ہی سیکنڈ سے پہلے ہی طے کر پائیں گے۔ یہ ناقابل یقین بات تو ہے، لیکن اب یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ حال ہی میں گوگل کے کوانٹم کمپیوٹر کے ذریعے سائنسدانوں نے ایک چھوٹا سا وارم ہول تیار کیا ہے، جس میں ایک پارٹیکل کو ڈالا گیا تو وہ پلک جھپکتے ہی دوسری جانب سے باہر نکل آیا۔ بہت سے سائنسدانوں نے مخالفت کی کہ ہم اس طرح کا بڑا وارم ہول کبھی نہیں بنا سکتے، لیکن تیز رفتاری سے ترقی کرتی ہوئی سائنس مستقبل میں ناممکن کو ممکن بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔
بلا شبہ ٹیلی پورٹیشن اور پورٹلز کا یہ تصور سائنٹیفک تھیوری اور موویز کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ مذہبی اور الہامی کتابوں میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، اور اس کا سب سے زیادہ ذکر دین اسلام میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ معارج میں لفظ المعارج کا ذکر ہے، جس کے معنی ایسے راستے ہیں جن کا استعمال فرشتے اور روحیں آسمان پر آنے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ دراصل فرشتے یا کوئی بھی مخلوق اگر آسمان پر جاتا ہے تو یوں ہی آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نہیں نکل جاتے، بلکہ مخصوص قسم کے راستے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں جن سے گزر کر ہی دوسرے، تیسرے یا چھٹے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا یا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو اس وقت چند لمحوں میں ہی جبریل علیہ السلام جو سدرۃ المنتہا پہ موجود تھے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور ان نبیوں کی مدد فرمائی۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز یکساں ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں پہنچ جانا۔ جبرائیل کی اس تیز رفتاری کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں، البتہ لاکھوں لائٹ ایئرز کی دوری سے اچانک زمین پر ظاہر ہو جانے کو ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے تشریح کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں بیٹھ کر اپنے محل میں یہ حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کیا جائے، جو کہ عرب کے بالکل جنوب میں ملک سبا میں بیٹھی تھی، تو پلک جھپکتے ہی آپ کے وزیر نے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ علم کوئی روحانی علم تھا یا ان پورٹلز کے ذریعے اس عمل کو انجام دیا گیا جس کا ذکر سورہ معارج میں موجود ہے؟ اس موضوع کا سب سے اہم سوال ہے پورٹلز یعنی دوسری دنیا کے راستے کھل جانے کے متعلق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی جس میں آپ نے ایک طویل قیام اور ایک طویل رکوع کیا، پھر ایک طویل سجدہ کیا۔ نماز کے دوران صحابہ کرام نے ایک غیر معمولی چیز دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے اور پھر پیچھے کی جانب کر لیا۔ لہٰذا نماز کے بعد صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا اور مجھے اس کے انگور دکھائے گئے، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے تمہارے لیے توڑنا چاہا لیکن اچانک میرے سامنے رکاوٹ کر دی گئی، اگر میں ان انگوروں کو توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کا وہ مخصوص دروازہ کیسے کھولا گیا تھا اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پورٹل سے جنت میں داخل ہو گئے تھے؟ یہ معمہ جدید سائنس کی آنے والی تحقیق اور انکشافات سے ہی صاف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں مچھلی نے ایک راستہ یا سوراخ بنا دیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے اور دوسری جانب سے نکلے اور تو خضر علیہ السلام کو پایا۔ وہ سوراخ یا راستہ پورٹلز کی ہی ایک شکل تھی، اور یہ بات عین ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے ساتھ علم لدنی سیکھنے کے لیے جو سفر کیا وہ دوسری ڈائمینشنز یا دوسری دنیا میں ہو رہا تھا، اور وہ سوراخ اس دنیا میں جانے کا ایک راستہ تھا۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیح دجال بھی انہی پورٹلز کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بائبل میں بھی ٹیلی پورٹیشن کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ یوحنا کی کتاب آیت 25 میں لکھا ہے کہ جب حواری اس سے کہنے لگے کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، تب اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور کیلوں کے چھیدوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ 8 دن کے بعد اس کے چیلے گھر کے اندر تھے اور دروازے بند تھے، تب یسوع مسیح ظاہر ہوئے اور کہا تمہیں سکون ملے۔ انہوں نے توما سے کہا اپنی انگلی یہاں لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دو اور یقین کرنے والے بن جاؤ۔ اس واقعے میں آخر کیا ہوا تھا؟ دراصل یہ ٹیلی پورٹیشن تھا کہ دروازے بند تھے پھر بھی عیسیٰ ان کے درمیان آ کھڑے ہوئے، جبکہ ان کو آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے کئی نبیوں کے واقعات انجیل مقدس میں موجود ہیں جس میں انہوں نے ایک خاص دروازے سے دوسری دنیا کا سفر کیا تھا۔ مختصر یہ کہ جدید سائنس کی بدولت ہم قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے واقعات کو آج موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں
اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ کی بے شمار حکمت اور نشانیاں صاف اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔